حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو اور تم سوچو کہ قیامت کا دن آ گیا، اسے پھینکو مت، اسے لگا دو۔ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا بینیفٹ ہوگا یا نہیں۔ قیامت آ گئی، اب کیا فائدہ جی، چھوڑو، ختم کرو جی، بات نکلو یہاں سے۔ کون فائدہ اٹھائے گا اس کا؟ نہیں، یہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ مسلمان بھائی زیادہ نگیٹیوٹی نہیں سوچتا، یہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہ وہ نہیں سوچتا کہ کسی غلط بندے کو نہ چلا جائے، اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ دس لیڈس ٹو پروکاسٹینیشن۔ اس سے کیا ہے، انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بس ایسا نہیں کرنا چاہیے، جسٹ ڈو اٹ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ثواب دے گا۔ ایک اور چیز، او بنا مسجدن، جس نے مسجد کی تعمیر کی، جس نے مسجد بنوایا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں، جو شخص مسجد بناتا ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارا جنت میں گھر ہو؟ اچھا ایک بات بتائیں، آپ کا کسی سوسائٹی میں گھر ہے، فار ایگزامپل فیس 2 میں گھر ہے آپ کا، اور آپ وہاں سے گیٹ میں انٹر ہونا چاہے اور واچ مین پوچھے سر جی کہاں جا رہے ہیں آپ، تو وہ کہہ رہے کہ یہ میرا گھر ہے، کبھی ہو سکتا ہے کیا وہ کہے کہ سر نہیں جا سکتے آپ اندر؟ کہے کہ نہیں جی آپ اکیلے ہیں، آپ کو انٹری الاؤڈ ہی نہیں ہے اس گھر میں۔ ارے بھائی وہ میرا گھر ہے، میں وہاں رہتا ہوں۔ اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ کو وہ روکے۔ مطلب جس انسان کا جنت میں گھر ہے، اس کو کون روکے گا جنت میں اسے اس گھر میں جانے سے، داخل ہونے سے؟ کیا فرشتے روک سکیں گے اسے اپنے گھر میں جانے سے؟ دس مینس دیٹ ہی ول انٹر جنہ فار شیور۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جنت میں گھر، اور جنت میں ویبس لینتھ ان جنہ از بیٹر دین دا ہول ورلڈ۔ اس دنیا میں کیا کیا ہے، اس میں فلانے کے شو رومس ہے، اس میں لیمبرگینی کے شو رومس ہے، اس میں کئی ایسی قیمتی چیزیں ہیں دنیا میں جس سے زیادہ ویبس لینتھ آف جنہ is more and more expensive and you can't imagine that how it will be۔ اس دنیا میں کیا کیا نہیں ہے، مکہ مدینہ ہے سب سے افضل، اس دنیا میں پرائیویٹ آئیلینڈس ہے، پرائیویٹ جیٹس کے لیے ہے، ہر چیز ہے یہاں پر۔ یہ دنیا ایک پوری مکمل ہے جس میں ہمیں ہر چیز مل جائے گی۔ ہمیں اس دنیا میں ہر قسم کی لگژریز ہیں جو ہمیں مل جائے گی۔ فرمایا ویبس لینتھ ان جنہ از بیٹر دین دا ہول ورلڈ اینڈ واٹ ایور وی ہیو ان دس ورلڈ۔ ون ویبس لینتھ کتنی ہوتی ہے؟ اتنی سی ہوتی ہے بس۔ ہمیں صرف ایک ویبس لینتھ نہیں مل رہی جنت میں، ہمیں پورا گھر ملے گا۔ جو انسان مسجد بنائے گا اسے جنت میں گھر ملے گا۔ ہاں اگر کسی انسان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ مسجد بنا سکے، یا اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ مسجد بنا سکے، تو ایٹ لیسٹ وہ اتنا بھی کر سکتا ہے کہ ایک اینٹ دے دے وہ مسجد کی بنانے میں۔ جب تک وہ اینٹ رہے گی اس مسجد میں، اس کا اجر اسے ملتا رہے گا قیامت کے بعد بھی۔ پنکھا لگوا دے، کولر لگوا دے، اس میں ایک ٹائل لگوا دے، جب لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، اس ہر شخص کا، ہزاروں لاکھوں لوگ آ کر نماز پڑھتے رہیں گے، اس کو اس کا پرسنٹیج کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے میں کنجوسی نہیں کرتا، وہ بہت نوازنے والا ہے، وہ بہت قدرت دکھانے والا ہے۔ تفعل ما تشاء بقدرتی، تو جو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تیری قدرت ہی ایسی ہے۔ وَتَحْكُمُ مَا تُرِيدُ بِعِزَّتِكَ، اور اپنی عزت تو جو حکم دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ ہم کون ہیں کہ ہم روکے کہ نہیں جی نہیں اس کو اجر کم ملے گا۔ اٹس آل اباؤٹ انٹینشنز۔ پچھلے ایک صحابی کا چھوٹا سا خرچہ ایک سونے کے پہاڑ سے بھی بڑھ کر تھا۔ کیوں؟
because number one, their intentions were so pure, and number two, उन पर मुश्किल हालात आते थे तो वो सदक़ा जारी करते थे। यानी कि एक अफजल तरीन सदक़ा वो भी है जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स रिचनेस चाहता हो और पावर्टी से डरता हो, उसके पास माल भी तंग हो फिर भी वो सदका करे, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जब ये आयत नाजिल हुई ना, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकूना तुहिब्बून, तुम तब तक नेकी को अलबिर टाइटी को नहीं पा सकोगे, हत्ता तुनफिकूना मा तुहिब्बून, जब तक आप वो नहीं खर्च करोगे जिसे आप मोहब्बत करते हो। सहाबा ने अपने दिलों को टटोला। हम तो कहते हैं ना कि फारिग चीज़ें जिसे मैं यूज़ नहीं करती बस वो दे दूँगी। सहाबा ने अपने दिलों को टटोला और फिर एक सहाबी थे, उनका नाम था अबू तलहा। उनके ना बाग जो बहुत फेमस था, उनके बहुत सारे बागात थे, यानी कि जो होते हैं ना गार्डन्स, दे वर सो फेमस इन मदीना। इन सब बागों में से वो सबका कमाल का बाग था। तो इनमें जो सबसे कमाल का बाग था मस्जिद नदी के बिल्कुल साथ था, और इट वाज लाइक जन्नत। सुभान अल्लाह। वैसे जन्नत घने बाग को बोलते हैं। उसमें ना स्वीट वाटर था जिसमें अबू तलहा चिल किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लम भी अक्सर इस बाग में आकर वो मीठा पानी पिया करते थे और उसमें रेस्ट किया करते थे। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो देखा सब में अच्छी चीज़ कौन सी है, तो कहा ये दिल के सबसे क़रीब है मेरे। तो वो आए नबी के पास और कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं आपके अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ और अल्लाह ताला से बड़े अजर का सवाल करता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, हाय गरीब हो जाओगे, फ़कीर हो जाओगे? नहीं, ज़ालिका मालु राबिह, व्हाट एन अमेजिंग इन्वेस्टमेंट, क्या बेहतरीन सौदा किया है तूने अबू तलहा। और फिर कहा कि मैं अपने रिश्तेदारों में तकसीम करवा दूँ, अपने क़रीबी रिलेटिव्स में तकसीम करो। ये होता है एक मुसलमान का एटीट्यूड। आज भी मस्जिद नदी का बाग में दे हैव सिग्नल्स एंड साइंस, निशानात बने हुए हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो उस कारपेट को उठाकर देखिएगा। इफ़ यू गेट अ चांस, दैट इज़ द प्लेस ऑफ अबू रहा, यानी कि वो प्लेस है जिसमें रोज़ाना हज़ारों लोग नमाज़ पढ़ते हैं। इमेजिन, अबू तलहा अपनी ख़बर में होंगे और अजर उनको आज तक मिल रहा है। मस्जिद नबी का वो हिस्सा है, क्या बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। यानी कि आज भी लोग रमज़ान में आते हैं हाफिज़ बनने के लिए, कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। कई ऐसे काम हो रहे हैं वहाँ पर जिसका सारा नेकी और अजर अबू तलहा को पहुँचता है। ज़ालिका मालु राबिह, व्हाट अ ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट यू हैव मेड अबू तलहा। यानी कि हम दुनिया में कई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिसमें 10% प्रॉफिट होता है, 20% प्रॉफिट होता है, मगर इन्वेस्टमेंट तो ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, ये आज तक उनको जा रहा है और कब तक जाएगा? इला यौमुल क़यामा, फॉर श्योर, इंशाअल्लाह। और आपको पता है उस्मान बिन इरफ़ान के नाम से आज भी बैंक अकाउंट है, जो वो पानी की और जो बाग की जो इन्वेस्टमेंट आती है वो उस बैंक में जाती है, और उस अकाउंट के पैसों से कई लोग मदीने में जाकर आते हैं। वहाँ एक बिल्डिंग है जिस पर लिखा है उस्मान बिन इरफ़ान। द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग इज़ उस्मान बिन इरफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उससे जो लोग बेसिकली जो लोग आएंगे उसमें रहेंगे, जो नई जनरेशन होगी वो लोगों पर ख़र्च करने पर लगेगी। दिस इज़ सदक़े जारिया जो उस्मान बिन इरफ़ान को आज तक पहुंच रहा है।
ایک اور چیز یہ ہے کہ مصحف کو تقسیم کرنا. قرآن کے مصحف کو آپ اس نیت سے پرچیز کر لیں کہ ہم گھر میں لا کر رکھیں گے، ہم پڑھیں گے، ہماری اولاد بھی پڑھے گی. آپ قرآن بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں مسجد میں. جتنے لوگ پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا. قرآن لوگوں میں تقسیم کیجیے، بینیفیشیل بکس لوگوں میں تقسیم کیجیے. اب ایسے ہی رمضان میں کئی لوگ کارڈز بناتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، جو ٹائم ٹیبل بتاتا ہے اور روزہ کھولنے کی دعا بتاتا ہے، جس سے کئی لوگ دعائیں پڑھتے ہیں. اس کارڈ سے اس کو کتنا اجر جا رہا ہوگا. آپ لوگوں تک حدیث کی بکس، کئی بکس جو اسلام کے بارے میں بتاتی ہیں، آپ ایسی بکس بھی تقسیم کروا سکتے ہیں، جس سے آپ کو صدقہ جاریہ ملے گا قیامت تک. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے صدقہ جاریہ اور صدقہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو. اگر میری ویڈیوز اچھے لگے تو شیئر کیجیے. This is me Neha signing off. Until the next time, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.